1980 کی دہائی میں ریگنامکس کی ٹرم سامنے آئی. اس وقت کے امریکی صدر رونلڈ ریگن جو بنیادی طور پہ تو ایک اداکار تھے، لیکن انہوں نے افغانستان کی جنگ کو استعمال کر کے اور انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر کو استعمال کر کے اپنی اکانومی کو اتنا تگڑا کر لیا تھا کہ اکنامکس جو تھی وہ ایکسچینج ہو گئی تھی. اکنامکس کی جگہ ایک نئی ٹرم ریگنامکس استعمال ہونی شروع ہوئی تھی. ریگنامکس ہی جب آگے بڑھی تو 1990 کی دہائی میں اسی امریکہ نے جو معاشی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا، بلکہ ہو گیا تھا، نیو ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس کروایا. وہ نیو ورلڈ آرڈر جس کے تحت چونکہ روس اپنی 85 میں افغانستان سے جا چکا تھا اور اس کی اکانومی اتنی کمزور ہو چکی تھی، گورباچوف نے آلموسٹ رشیا کو کولیپس کروا دیا تھا، تو امریکہ ہی اکیلی سول سنگل سپر پاور تھا، تو نیو ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس کروا دیا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا جو کچھ ہوا. پچھلے 25 سے 30 سال میں اگر دنیا نے کو تھوڑا بہت ٹرن اراؤنڈ دیکھا ہے تو وہ ہندوستان میں منموہن سنگھ کی گورنمنٹ کے دور میں دیکھا، یا کچھ تھوڑا بہت کینیڈا نے پرفارم کیا، ورنہ امریکہ ایک سول سنگل سپر پاور رہا ہے. اب یہی امریکہ دوبارہ اقتصادیات کی ہی بنیاد پر ایک نیا ورلڈ آرڈر، ورلڈ آرڈر نمبر 2 انٹروڈیوس کروا رہا ہے. یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو پہلا ورلڈ آرڈر تھا اس میں پاکستان کا کردار یہ تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں افغان ملیٹنٹ فورسز تھیں، ان کے ساتھ تعلقات ہم استوار رکھتے ہوئے ان کو کرٹیل کرنا تھا اور امریکہ کو بچانا تھا. پاکستان کا رول ایک جس کو کہتے ہیں کہ شیلڈ کا رول تھا. لیکن نیا جو نیو ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے امریکہ، اس میں پاکستان کا رول ہے اقتصادی. پاکستان ایک اکنامک پاور بن کے ایمرج ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ کل پاکستان کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے بھی اس کی کسی حد تک ایک پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے. امریکہ میں تو اس کا ذکر ہو ہی رہا ہے. پاکستان اپنے پاس موجود 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے اس کو بٹ کوائن مائننگ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے. بٹ کوائن مائننگ اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے جو مصنوعی مراکز ہیں، مصنوعی ذہانت کے جو مراکز ہیں، ان میں انویسٹ کرے گا پاکستان. اچھا، بٹ کوائن مائننگ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی، یہ جنریٹ ہوتی ہے. بٹ کوائن مائننگ جو ہے بیسیکلی اٹ نیڈز لاٹ آف انرجی، چونکہ بڑے ہائی پاور جو کمپیوٹرز ہیں وہ ہر وقت دنیا بھر میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کرنسی جنریٹ ہوتی ہے. یہ کام بھی 2009 میں امریکہ ہی سے شروع ہوا تھا، اور اب آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی ہے یہ پوری دنیا کی اکانومی میں مطلب ایز اے ٹول یوز ہوگی. اچھا، بٹ کوائن مائننگ میں پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریزرو انرجی ہے، جو فالتو بجلی ہے، پہلے اسے انویسٹ کریں، اس کو استعمال کریں، اور بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی سینٹرز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کریں، فلرش کریں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو مطلب امپروو کرتے جائیں. لوگوں کا کہنا، جو واقفان حال ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ خالی یہ 2000 میگا واٹ بجلی کا پلان نہیں ہے، بلکہ اس کو امریکہ اور سعودی عرب کی آشیرواد حاصل ہے. اور پاکستان پہلی مرتبہ جب سے بنا ہے اقتصادی ایک ٹرائکا کا حصہ بننے جا رہا ہے، جو چین، سعودی عرب، جس کے باقی 2 پارٹنرز جو ہیں وہ امریکہ اور سعودی عرب ہیں، اور پاکستان اس کا تیسرا حصہ دار ہوگا. اچھا، پاکستان ہی تیسرا حصہ دار کیوں ہوگا؟ یہاں پھر ایک چیز پاکستان کی جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان یہاں نہ صرف اس پوری بیلٹ کو، اگر آپ ڈیجیٹل مائننگ، بٹ کوائن مائننگ کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں آپ کا رول بڑھ جاتا ہے، آپ بٹ کوائن مائننگ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارا جو محل وقوع ہے وہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے اور سعودی عربیہ کو بھی سوٹ کرتا ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایون روس اور چائنا کو بھی ہم کرٹیل کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب اکانومی کی لڑائی شروع ہوگی یا اکانومی کی جنگ شروع ہوگی نا، تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کون زیادہ تیزی سے آگے نکلتا ہے. تو موجودہ جو کل کا ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا بیان ہے، یہ معمولی بیان نہیں ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس کے اندر پاکستان جس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ اپنا رول پلے کرنے جا رہا ہے، یا پاکستان یہ کام کرے گا، تو یہ پاکستان کے اقتصادی منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اقتصادی منظرنامہ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارے میں جو بین الاقوامی رائے عامہ، یہ گزشتہ دنوں جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی مطلب کشیدگی رہی ہے اور ہلکی پھلکی لڑائی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ کیا،
اس نے ایک نئی چیز بھی اوپن کر دی ہے جو پاکستانی عوام کو شاید اتنا نہیں پتہ لیکن دنیا بھر میں لوگوں کو پتہ ہے. لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ جو 5th جنریشن ورک آؤٹ ہے اس میں شاید باقی دنیا کے مقابلے میں پاکستان نے زیادہ انہانس کیا ہے اس کو اور پاکستان اس میں زیادہ آگے نکلا ہے. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پہ غور کریں, وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پاکستانی بہت عظیم لوگ ہیں اور بہت ذہین لوگ بھی ہیں. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اب پتہ لگ رہا ہے لیکن پاکستانی بہرحال ایک ذہین اور محنت کش قوم تو ہیں. توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان جسے آج تک دنیا میں کسی بھی اقتصادی جس کو کہتے ہیں فورم کا یا کسی اقتصادی مائل سٹون کا حصہ نہیں بنایا گیا, اگر وہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ بنتا ہے اور 3 ممالک میں سے ایک پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر ایک معاشی انقلاب آنا چاہیے, آئے گا, جو نہ صرف ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ رہتی دنیا تک پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں ایمرجنگ فورس کے طور پر بھی انٹروڈیوس کروائے گا.